آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی سروس کا کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اور 27ویں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے جو پبلک سروس کے لیے ہے. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیبریشن کا جو ایک ہوتا ہے پورا پروسیس آپ بالکل اس کو اگنور کر رہے ہیں اور ہوئی بھی چیزوں کو انڈو کرنا جو وہ زیادہ کیوس ہوگا. تنزیلہ صاحبہ میں پہلے تو جواب دے لوں اپنا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جس طرح سے فرمایا کہ 26ویں ترمیم کو جو وزارتیں سپوز کہ منسٹری آف ایجوکیشن ہے یا نیشنل فائنانس کمیشن ہے این ایف سی ایوارڈ تو اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے اور صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے جو ڈیولوشن ہوئی تو ان اختیارات کو واپس لیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے, وہ بجٹ صوبے پھونک جاتے ہیں اور ٹیکس کولیکٹ کر کے بڑی مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ ہر سال صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے وہ بجٹ فراہم کرتی ہے, لیکن اس کا اتنا مس یوز ہوا آپ دیکھ لیں. یعنی بہت ساری مثالیں, میں کسی ایک صوبے کو وہ نہیں اس کا نام لینا چاہتا, لیکن ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جلسے جلوسوں پہ اپنے لوگوں کو نوازنے پہ وہ خرچ ہوتا رہا, جس کے نتیجے میں آپ کا جو مرکز ہے, آپ کا جو ڈیفنس ہے, اس طرح کے جہاں پہ بجٹ لگنا چاہیے, یعنی ملک پاکستان قرضہ لیتا ہے باہر سے آگے صوبوں کو دے دیتا ہے, اور صوبوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی صوبہ 97 ارب کا مقروض تھا تو وہ 897 سے ایکسیڈ کر گیا. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, این ایف سی ایوارڈ کو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ری ایویلویشن ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے, یا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا قانونی حساب سے؟ نہیں, قانونی حساب سے تو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے انیشلی اوریجنلی اس کے آرٹیکلز تھے 395 1950 میں, لیکن آج اس کے آرٹیکلز ہیں 470. 105 مرتبہ دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہیز بین امینڈیڈ, ٹھیک ہے, 105 ٹائمز. اسی طرح آپ امریکن کانسٹیٹیوشن جو انتہائی ریجڈ ہے, جس میں ترمیم لانا انتہائی مشکل ہے, 2/3 میجورٹی آف دی کانگریس از ریکوائرڈ ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف امریکہ. یہ تو آسان بات ہے, لیکن جو زیادہ مشکل بات ہے وہ یہ کہ 3/4 آف دی اسٹیٹس لیجسلیچر کے ریاستوں سے بھی 3/4 آپ ووٹ لیں, جو وچ از ویری نیکسٹ ٹو امپاسبل, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی 28 ترامیم ہو چکی ہیں. یہ چینجنگ سرکمسٹانسز کے مطابق بدلتے ہوئے حالات. آپ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن ہے؟ جی بالکل جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیے یہ جہاں پہ بھی فیڈریشن ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بلک آف دی بجٹ صوبوں کو دے دیں. کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ سیکریسی رکھنی, کیونکہ ظاہر ہے آئین جو ہے وہ ہمارا اس ریاست کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے, گارنٹی ہے, تو اس میں تبدیلی کو سیکرٹ رکھنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں سیکرٹ تو نہیں, اس کا مسودہ آنا چاہیے, اسے پبلک کریں, اسے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں, اسے میڈیا کے اندر ڈسکس کریں. حکومت کو نہیں سمجھتے کہ ہر بار یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ان کے وزیر ایسے بیان دیتے ہیں جیسے انہوں نے خود بھی مسودہ نہیں پڑھا, تو پھر یہی آئے گا نا کہ کہیں اور سے آیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اسے جس طرح سے ان کی کل سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اسے بالکل ڈسکس کیا جائے گا, سب کے سامنے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے رکھا جائے گا, اور ڈیلیبریشن کے بعد پھر اسے اپروو کروایا جائے گا پارلیمنٹ سے. اگر جوڈیشری کو ہی آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں کہ آپ واقعی جوڈیشری کو ٹھیک کریں. آفتاب عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کے ججز کا تبادلہ, سینیورٹی کے تمام اصول جو بنے ہوئے تھے ان کو بالکل بلڈوز کر دیا گیا. آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے اچھا کام بھی مشکوک ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سینیارٹی کے اصول کو بلڈوز کرنے والی بات ہے, ان کا اشارہ اگر یہ ہے اس طرف ہے کہ سینئر جج تھے منصور علی شاہ صاحب, آنریبل جج آف دی سپریم کورٹ, تو انہیں چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. تو میں اس حوالے سے عرض کروں کہ انہوں نے خود ہی رولز فریم کیے تھے, اور اس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹس کی حد تک 3 نام جانے چاہیے, اور 3 میں سے 1 شوڈ بی الیکٹڈ ایز دی چوزن ایز دی جج آف دی چیف جسٹس آف دی پروونس. تو وہی مرکزی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے یہ کہا 26ویں ترمیم میں کہ آپ یہ پرنسپل اوپر کے لیے بھی اپلائی کریں, اور 3 کا پینل بنا کے ان میں سے کسی ایک کو دیکھیں. اچھا جج ہونا اور بات ہے, نہیں اس کے بعد جو ٹرانسفرز پہ ہوا, میں آتا ہوں, جو اچھا جج ہونا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, ایک یہ الگ سے ایشو ہے,
لیکن اس کے ساتھ ایک جو چیف جسٹس ہے اس نے انتظامی معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں. اسی لیے لائک وائز آپ پاکستان آرمی دیکھیں کہ ایک پینل جاتا ہے, چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر ہوتا ہے تو اس میں بھی 3 نیمز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وچ از دی سیوٹیبل پرسن ٹو ہولڈ دی آفس آف چیف الیکشن کمشنر. لائک وائز ایسے ہی وہاں پہ ہوا. اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دیکھیے کہ پاکستان میں 2023 میں 2.2 ملین کیسز پینڈنگ تھے, جو 2025 میں جا کے 24 میں 2.4 ملین تک جا پہنچے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے نتیجے میں پچھلے سال جس پہ بہت لیدے ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ, تو سپریم کورٹ میں 60,446 کیسز پینڈنگ تھے, جس میں اس وقت جو برڈن لیسن ہو کے 56,169 کیسز رہ گئے ہیں. یہ ایفرٹس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک لاگ جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. بیک لاگ بڑا ایشو ہے. دوسرا, میں تو پہلے سے پچھلے سال بھی میں بار بار اسی رائے کا اظہار کرتا رہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جگہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں دنیا میں, اس کی مثالیں موجود ہیں, وہ اٹلی میں ہے, ساؤتھ افریقہ اور جرمنی میں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ پیپلز پارٹی نے کیونکہ اپنی CEC میں یہ کہا ہے کہ بلاول صاحب نے کہ ہم جو آئینی عدالت ہے اس میں ججز کی تعداد اور کیسے لیا جائے گا ان کو صوبوں سے, اس پہ ہم مشاورت کریں گے.